اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل، اعتماد، یہ اہل ایمان کا سرمایہ ہے، انبیاء و صالحین کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنے بندوں کو اس امر کی جانب ترغیب دلائی ہے کہ وہ اسباب، ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، وہی بہتر نتائج کو بروئے کار لانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ تھی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو ذات کبھی فانی نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ وہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اپنے رب کی تعریف، توصیف، کبریائی کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہیں۔ کہیں رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو جانثار ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے یہ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر اجلاء صحابہ کرام، ان کی دلجوئی کے خاطر آپ ان سے مشورہ طلب کرتے رہیں، ان سے رائے لیتے رہیں، ان کو اپنے مشورے میں آپ شامل رکھیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مشورہ لینے کے بعد، صحابہ کی رائے لینے کے بعد، جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، کوئی ارادہ کر لیں، عزم مصمم آپ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اچھی نتیجے کی امید اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین سے آپ بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اختیار کریں۔ اور جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد اور توکل کرتا ہے، واللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تعلیم کس کے لیے ہے؟ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، جہاں پر یہ تعلیم نبی آخر الزماں پیغمبر کے لیے ہے، وہیں پر یہ تعلیم ساری امت کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی پہچان بتائی اور فرمایا کہ اے مومنوں کی جماعت، تمہارا شعار کیا ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور تمہارے عزائم کیا ہونے چاہیے۔ رب کریم نے بڑے پیارے انداز میں اہل ایمان کی چند شناخت اور پہچان بتائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ حقیقی مومن وہ ہیں، سچے مومن اور مسلمان وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، رب العالمین کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، رب العالمین کا نام آتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب لرزہ و ترسا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے، رب العالمین کے حکام پڑھ کر کے سنائے جاتے ہیں، زادتهم ایمانا، مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جس کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے، یہ مومن کی دوسری پہچان ہے۔ اور مومن کی تیسری پہچان یہ رب کریم نے بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان وہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں، حقیقی مسلمان وہ ہیں، اللہ کو جاننے ماننے والے وہ ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں،
اعتماد رکھیں، وہ بہتر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ بہتر زمانہ لانے پر قادر ہے۔ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو بندے، جو مومن اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں، رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کی مجلس آپ کے سامنے بیٹھی تھی، صحابہ زانویہ تلمس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، شب معراج کے اندر بہت سارے مناظر پیش آئے، اور میں نے یہ منظر دیکھا، نبیوں کی جماعت میرے سامنے سے گزر رہی ہے، کوئی نبی ایسا بھی گزرا میرے سامنے سے کہ اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، اس کے پیروکار، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بہت ہی قلیل تھی۔ کوئی نبی ایسا بھی گزرا ہے جس کے ماننے والے فقط 5 لوگ تھے، کوئی نبی ایسا بھی گزرا جس کے ماننے والے فقط 10 لوگ تھے، اور کوئی نبی ایسا بھی گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ نبی تنہا چلا جا رہا ہے، اس کی کسی نے دعوت پر لبیک ہی نہیں کہا، اس کا کوئی متبع ہی نہیں ہوا، وہ تنہا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، ایک جم غفیر مجھ کو نظر آیا، ایک بڑی تعداد مجھ کو نظر آئی، اور میں نے یہ گمان کیا، ہو سکتا ہے یہ میری امت کے لوگ ہوں، یہ میرے ماننے والے ہوں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیا یہ میرے ماننے والے ہیں؟ جواب دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو اس قدر تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے تو صحیح۔ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نگاہ اٹھا کر کے آسمان کے کناروں پر دیکھا، تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آیا، میں نے دائیں جانب دیکھا، میں نے بائیں جانب دیکھا، تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر، انسانوں کا سیلاب ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھ سے کہا جاتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ کے ماننے والے، یہ ہے آپ کے چاہنے والے، یہ ہے آپ کی امت۔ رسول کائنات کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو خبر بھی ہے، یہ آپ کی امت جو آپ کے سامنے دکھلائی جا رہی ہے، آپ کی امت کے آگے آگے 70,000 کا مجمع ہے، یہ 70,000 یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن سے بروز قیامت نہ کوئی حساب لیا جائے گا، نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی، نہ باز پرس کی جائے گی، اور نہ کوئی سوال ہوگا، اور نہ کوئی حساب ہوگا، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر ہوئی، آپ کو جستجو لاحق ہوئی، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جن کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، جن پر سرزنش اور عتاب نہیں کیا جائے گا، یہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کون سی خوبیاں ہیں، کون ان کے اعمال ہیں؟ آپ کو خبر دی گئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، رقیہ آپ کر سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کو سن کر کے لوگوں سے پڑھا کر کے اپنے آپ کو دم کروا سکتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے، سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اقامت صلاح کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اس کو پڑھ کر کے دم کرتا ہے اپنے اوپر، لیکن وہ رقیہ نہیں کراتا ہے، جھاڑ پھونک نہیں کراتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں بتائی ہیں، نبی کائنات نے جو دعائیں بتلائی ہیں، وہی میرے لیے کافی و شافی ہے، میں رقیہ نہیں کراتا ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا رب العالمین کی ذات پر سب سے اونچا اعلیٰ اعتماد یہ تھا کہ انہوں نے اسی پر بھروسہ کیا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو مانا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی سے بدشگونی نہیں لیتے، اور یہ وہ لوگ ہیں وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ وہ لوگ
لوگ ہیں اگر انہیں زخم لگ جائے، چوٹ آ جائے، اپنے زخم پر یہ داغ نہیں لگواتے ہیں، اپنے رب ہی پر یہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ واقعہ بتا رہے تھے۔ شمع نبوت کے پروانے میں سے، آپ کے صحابہ میں سے، آپ کی مبارک مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے رب کریم ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے واسطے بھی دعا کریں۔ نبی کائنات نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، یہ معاملہ من جانب اللہ تھا، اللہ کے جانب سے معاملہ چل رہا تھا، عکاشہ سبقت لے گئے۔ ہمیں آپ کو دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کا بروز قیامت حساب نہیں ہوگا، جن کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی عتاب نہیں ہوگا، اور وہ صفات حمیدہ، وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف عالیہ جن کی پہچان اہل ایمان کی بتائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اندر بھی پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسے کے اعتبار سے اگر لوگوں کا جائزہ لیا جائے، لوگوں کا حساب لیا جائے تو ہماری یہ امت محمدیہ تین گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ دنیاوی اسباب کو اختیار نہیں کرتے، وسائل کو بروئے کار نہیں لاتے، کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، تو ہی تو، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم بھوکے ہیں تو اللہ انتظام کرے، ہم پیاسے ہیں اللہ پانی پلائے، ہمیں اٹھ کر کے نہیں جانا ہے۔ ایسا توکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کچھ یمن کے لوگ تھے جن کا عقیدہ یہ بن چکا تھا اور جو کہتے تھے ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، جب وہ لوگ حج کے لیے نکلتے یمن سے تو زیادہ راہ نہیں لیا کرتے تھے، توشہ نہیں لیا کرتے تھے، راستے میں کسی بھی سامان کا بندوبست نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم بھروسہ کرنے والی جماعت ہیں، ہمیں زیادہ راہ نہیں چاہیے، ہمیں سفر کے اخراجات نہیں چاہیے۔ اور جب یہ لوگ مکہ پہنچتے مفلس، فقیر، کنگال، بھوکے پیاسے اور تندرستی اور اقتصادی بدحالی کے شکار ہو کر کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے لگتے تھے، لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے دستے کو دراز کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے قرآن کے ماننے والو، اے نبی کے چاہنے والو، اگر واقعی تم تقویٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، واقعی تمہارے اندر رب العالمین کے لیے تقویٰ ہے، طہارت ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، زیادہ راہ لے لیا کرو، راستے کے لیے توشہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ، بے شک سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادہ راہ لینا، سفر کے لیے اخراجات کو لے آنا، اخراجات دینا، انتظام کرنا، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، یہ جو صوفیوں کا طریقہ ہے بس اللہ ہی کافی ہے، وہ اسباب اختیار نہیں کرتے، ذرائع اختیار نہیں کرتے، بس اپنے ہاتھ پاؤں کو سمیٹ کر کے بیٹھ گئے، اللہ تعالی ہمارا پورا کام کر دے گا۔ ایسا توکل، ایسا اعتماد اسلام کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے صرف اور صرف ذرائع اور اسباب ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا، ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس کو کر لیں گے یہ کامیابی ہے، اس کام کو انجام دے لیں گے یہ کامیابی ہے، اس ڈگری کو حاصل کر لیں گے اعلیٰ مقام ہم کو مل جائے گا۔ پورا ان کا توکل اور اعتماد اسباب اور ذرائع ہی پر ہے، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اسباب کو اختیار کیجئے، ذرائع کو بروئے کار لائیے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید لگاتے ہوئے کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو لہٰذا ذرائع پر ہی اختیار کر لینا، ذرائع ہی پر بھروسہ کر لینا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ذرائع کو اختیار کریں، اسباب کو بروئے کار لائیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں کہ نتیجہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا بات سمجھیں، اسباب کو اختیار کرنا، ذرائع کو بروئے کار لے آنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ یہ توکل کے خلاف عمل ہو گیا، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اعقلها واتوکلوا، اعقلها واتوکلوا، میں اونٹ کو اپنے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، او اطلقها واتوکلوا، یا میں اونٹ کو اپنے آزاد کر دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دیجئے، رسیوں میں قید کر دیجئے، اس کو ایک چیزے میں محصور کر دیجئے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کریں۔ یہ اعتماد ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ اونٹ کو لائے اور جنگل میں صحرا میں آپ نے چھوڑ دیا اور کہا توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو باندھیے، رسی میں آپ اس کو قید کیجئے، اس کے بعد آپ کہیے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میرا سامان، میری سواری یہ محفوظ رہے گی۔ یہ اصل توکل ہے۔ میرے بھائیو، ذرا ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بروئے کار لانے کی کس طریقے پر تلقین فرمائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، معاذ بن جبل حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا یا معاذ هل تدری حق اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ، بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اسی کے لیے خشوع و خضوع اختیار کریں، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے قربانی کرے، اسی کے نام پر جیے، اسی کے نام پر مرے، یہ توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا کہ معاذ یہ بندے خدا، اللہ کی مخلوق اگر اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل ہو جائے، رب العالمین کے لیے رکوع سجود کرنے لگ جائیں، یہ اغیار سے مانگنا چھوڑ دیں، غیروں کے سامنے سر جھکانے کو ترک کر دیں، توحید پرست ہو جائیں، توحید پر قائم اور دائم ہو جائیں، بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ان کو عذاب نہ دے کہ وہ موحدین کو سزا دے یا عذاب دے، یہ اللہ رب العالمین کا، یہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر ہے۔ معاذ بن جبل صحابی رسول خوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ افلا ابشرہم، اجازت ہو، اشارہ ابرو ہو، میں جا کر کے مسلمانوں کو بتا دوں توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ اس بات کو اور نہ بتائیے، لوگوں کو بتائیے نہیں، لوگوں میں پھیلائیے نہیں، کیونکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، وہ عمل کو ترک کر دیں گے، وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ سب کچھ توحید ہی ہے، عمل کو چھوڑ دیں گے، جبکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل اگر انسان کا بہتر ہے، خیر کا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے مقدر میں انشاءاللہ جنت یقینی ہے، کیونکہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ نمازیوں کی
تعداد, یہ جمعہ کے دن کی حاضری, ہمارا آپ کا رکوع سجود کرنا, رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرنا, میرے بھائیوں یہ علامت ہے کہ رب العالمین کا بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے, اور یہ بندہ رب العالمین سے اچھی امید کرے, نیک عمل کرتا رہے, رب العالمین سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے کہ جب تک دنیا میں رہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا رہے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے کامیابی ہے, کیونکہ رب العالمین کا وعدہ یہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, وَاتَّقَىٰ ڈر رہا ہے, تقوی اختیار کر رہا ہے, پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے, محارم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, رب نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کو توفیق دے دیں گے نیک عمل کرنے کی. ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے, بندہ عمل کرتے رہتا ہے اور اپنی موت سے پہلے جہنم والا کام کر لیتا ہے, جس کی بنیاد پر وہ جہنمی بن جایا کرتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اسی لیے عمل کرتے رہے, اللہ سے اچھی امید لگائے رہے, اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہے, تاکہ اللہ رب العالمین کے حق کامیاب ہو جائیں. یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے عمل کرتے رہنا ہے, ہمیں بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے میرے بھائیوں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اسباب یا ذرائع, چھوٹا ہو, کمزور ہو, ناتواں ہو, لیکن وہ سبب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت چھوٹا ذریعہ ہے, وسیلہ بڑا مختصر ہے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ ذرا قرآن کریم میں غور کریں, ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار تھے, بیماری کی حالت میں تھے, کمزور ناتواں تھے, قضائے حاجت کے واسطے نہیں جا پاتے تھے, ان کی اہلیہ ان کو سہارا دے کر کے لے جایا کرتی تھی. لوگوں نے کہا ایوب نبی نہیں ہو سکتا, ایوب پیغمبر نہیں ہو سکتا. اگر ایوب نبی ہوتے, پیغمبر ہوتے, ان کے اوپر اتنی پریشانی نہ آتی. اللہ اکبر. جیسے کہ آج سماج کا مزاج ہے, معاشرے کا مزاج ہے, اگر کسی پر آزمائش آ گئی, پریشانی آ گئی, غم و الم کا شکار ہو گیا, برجستہ ہم بول دیتے ہیں بھوگ رہا ہے. میرے بھائیوں کیا پتا رب العالمین اس کو دنیا میں سزا دے کر اس کو گناہوں سے پاک کر رہا ہو, بیمار کر کے اس کو گناہوں سے دھل رہا ہو. کیا ہوا تھا مدینے میں؟ ایک مومن, ایک مسلمان کی موت ہو جاتی ہے. صحابہ نے کہا ہنی اللہ, مبارک ہے اس کے لیے, بشارت ہے اس کے لیے. بندہ فوراً چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گیا, نہ بیمار ہوا, نہ آزمائش کا شکار ہوا, اور نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا. رسول کائنات نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ موت اس کے لیے بہتر ہے؟ اچانک کی موت سے پناہ مانگو اے مسلمانوں. ممکن ہے کہ بیمار ہو جاتا وہ, اور اللہ رب العالمین بیماری کی وجہ سے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے ہاں بلا لیتا. ممکن ہے کہ بیمار ہوتا, لوگوں کو وصیت کر لیتا, اپنے بیٹوں کو بتا دیتا میں مقروض ہوں, فلاں کا قرض میرے ذمے ہے, اے میرے بیٹے اس کو تم اتار دینا, یہ میری وصیت ہے. ممکن ہے وہ بیمار ہوتا, لوگوں کے لیے کلمہ خیر کہہ دیتا. ممکن ہے بیمار ہوتا, وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیتا. یہ ہے میرے بھائیوں اچانک کی موت سے اللہ کے نبی نے اسی لیے پناہ مانگی ہے. پیغمبر ایوب کو لوگوں نے نہیں بخشا, کہا کہ نعوذ باللہ یہ بھوگ رہے ہیں. لوگوں نے کہنا شروع کیا ایوب علیہ السلام چل نہیں سکتے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, کمزور ناتما ہو گئے ہیں, پیروں میں سکت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے. لوگوں نے تانا زنے کی زبان تان کو دراز کیا, پیغمبر کی زبان کھلتی ہے اور دعا نکلتی ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اللہ اکبر. کیا ادب ہے, کیا طریقہ ہے. ہم سبھی جانتے ہیں شفا دینے والا بھی اللہ ہے, بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے. کیوں؟ یہ ادب کی بات ہے, یہ ادب کا تقاضا ہے کہ رب کے لیے خیر کا کلمہ کہا جائے, رب کے لیے اچھی بات استعمال کی جائے. کہا انی مسنی الشیطان بنصب, اے اللہ مجھ کو شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے, میں کمزور ہو گیا, لاغر ناتواں ہو گیا, چلنے کی طاقت نہیں, بنصب وعذاب تکلیف میں ڈال رکھا ہے. دعا فرمائی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ میں بیمار ہوں, تو ارحم الراحمین ہے, مجھے سمجھ دے.
اللہ رب العالمین نے کہا ارکض برجلک. اللہ تعالیٰ قادر تھا، وہ چاہتا تو جہاں پر پیغمبر ایوب بیٹھے تھے زمین کو حکم دیتے زمین تو پانی کو باہر نکال، میرا نبی بیمار ہے، پیاسا ہے، کمزور اور ناتواں ہے. یہ زمین پھٹ جاتی، چشمہ نکل پڑتا، پانی پھوٹ پڑتا. لیکن رب العالمین نے کیا تعلیم دی قرآن کے ذریعے سے؟ اسباب کو اختیار کرو، ذرائع کو بروئے کار لاؤ. ارکض برجلک، اے میرے پیغمبر ایوب اپنے پاؤں کو ذرا زمین پر تیز سے مارو. آپ کا مارنا آپ کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہوگا، پانی وہاں سے نکلے گا. اور سبھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پیروں سے زمین کو ٹھوکر مار دینے سے پانی نکلا نہیں کرتے، پانی چشمہ نہیں نکلا کرتا. اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ ذریعے اور ذرائع کو، اسباب کو بروئے کار لاؤ. زمین پر پاؤں کو مارنے کی دیری تھی، چشمہ ابل پڑتا ہے، پانی پھوٹ پڑتا ہے. ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، یہ پینے کے لیے بھی پانی ہے. آپ اس سے نہائیں گے، جتنی بھی آپ کے اندر یہ گندگی ہے، یہ بیماری ہے، یہ سب مرض آپ کو لاحق ہو گیا ہے، کوڑ کا یا دیگر بیماریوں کا، یہ سب کے سب دھل کر کے آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے. آپ اس پانی کو پیئیں گے، جسم کے اندر جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین اس واقعے سے یہ فکر دینا چاہتا ہے، اے مردان خدا، اے بندہ خدا ہمت کر، اللہ رب العالمین کی مدد تیرے ساتھ ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر. قطار اب بھی وہی اللہ رب العالمین آج بھی موجود ہے. لہذا ہم اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کریں، وہ ایمان لے آئیں، وہ توکل پیدا کریں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، مریم علیہ السلام. اللہ اکبر، یہ کون خاتون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حالت حمل سے ہے، درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہے، آ کر کے کھجور کے پاس بیٹھ گئی. اللہ رب العالمین چاہتا تو رب تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کے درخت سے یوں ہی پھل گرا دیتا، وہ کھا لیتی. لیکن اللہ نے کہا یا مریم حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اے پاک مریم، اے پاک دامن مریم، ذرا کھجور کے درخت کو ہلائیے، حزی حرکت دیجئے. اللہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے. اللہ چاہتا تو ایسے ہی کھلا دیتا. کیا پیغام ہے قرآن کا، کیا پیغام ہے آیت کریمہ کا؟ اے بندہ خدا ہمت کر، آگے بڑھ، اسباب کو بروئے کار لا، ذرائع کو استعمال کر. اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہ تمہیں کامیابی دینے والا ہے. حزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ تمہیں تازہ کھجور تمہارے اوپر گرا دے گا. اللہ اکبر. آخری بات ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرے گا، اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اس کے لیے شافی ہوگا. کیا ہوا تھا؟ ہجرت مدینہ کا واقعہ، محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مکے سے نکلے، مدینہ کی راہ پر چل پڑے. مکے میں اعلان ہو گیا، فیصلے ہو چکے تھے کہ جو پکڑ کر کے لے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تلاشنے والے تلاشنے کے لیے گئے، ناکام و نامراد ہو کر کے واپس آ گئے. سراقہ بن مالک بھی گئے، بہت سارے لوگ گئے. واقعے میں آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے. مشرکین دشمنان اسلام وہاں تک پہنچ گئے آپ کو پکڑنے کے لیے انعام کی لالچ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، آپ کی معیت و رفاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابوبکر صدیق نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، سہم گئے، ڈر گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے. یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. یا رسول اللہ ان مشرکین مکہ میں سے اگر کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ لے لابصرنا، البتہ وہ ہمیں دیکھ لے گا. مشکل وقت ہے، اگر پکڑ لیتے کیا ہوتا؟ کیا آپ کے ساتھ وہ لوگ کرتے
چاہیے، لیکن قربان جہاں اس وقت پریشانی کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، یہ ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان، حسن ظن ہونا چاہیے۔ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشکلات ہے، تنگی ہے، لیکن ہم اور آپ امید رکھیں حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ ان مع العسر یسرا، رب نے اس کو 2 بار فرمایا ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یاد رکھو پریشانی کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، پریشانی کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا اللہ ہے، اور پھر تاریخ شاہد ہے رب العالمین نے ان کے نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق غار کو دیکھ نہیں سکے، ناکام و نامراد ہو کر کے واپس چلے گئے۔ ہمارا آپ کا اپنے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، اعتماد کرے گا، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ توکل کے بھی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مصائب مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو آج گھٹا ٹوپ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو تو دور کر دے، جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے تو اس کو حل فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ ہم میں جو جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں اللہ ان کو راہ راستے پر لا دے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو پکا سچا تو نمازی بنا دے، دین پر چلنے والا بنا، دین اسلام پر قائم رہنے والا بنا دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ بارک